الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں جیسا آپ حضرات کے علم میں ہم نے کچھ دن سے مناقب امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث جو ہیں ان کو ہم نے شامل کیا اس سلسلے میں۔ اس سلسلے کی ایک حدیث جو ہے واقعہ بھی اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے جو عام طور پہ مشہور ہے، لیکن اس کی تحقیق کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اضافی شامل کر دی گئی ہیں۔ پہلے ہم وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں جو عام طور پہ سوشل میڈیا وغیرہ پر مشہور ہے۔ وہ اس عنوان سے مشہور ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شہزادہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ چیزیں دیں تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ کو کچھ ہدیہ کروں، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے، جہاں میری سواری ہیں اس جگہ پر وہ ہدیہ موجود ہے، تو آپ میرے ساتھ کسی آدمی کو کر دیں تاکہ میں آپ کا ہدیہ آپ کو دے دوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی اور خادم نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ صرف بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ ان کے ساتھ ہو جائیں تو وہ چیز لیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس وقت باہر نکلنے لگے تو مسجد میں جوتے، یہ جو مشہور ہے میں ذکر کر رہا ہوں، جوتے دوسری طرف رکھے تھے، تو کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، حکم کی تعمیل میں دوسرے دروازے سے گزرنے کی ضرورت پڑی تو وہاں سے بغیر جوتے پہنے اس کے ساتھ ہو لیے۔ جس وقت دروازے سے باہر نکلے تو وہ سواری پہ بیٹھ کے وہ شہزادہ، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یا تو مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لو، یہ تو اپنے جوتے مجھے دے دو، اتنی سخت گرمی ہے، تپش ہے زمین کی۔ اس نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں، تم اس قابل نہیں ہو، غلام ہو، میرے ساتھ ہی چلو اسی طرح۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدل اس کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ 6 میل تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدل چلتے رہے۔ وہاں جس وقت گئے اس نے جو چیز دینی تھی دی، واپس جس وقت اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے تو پوچھا امیر معاویہ کیا معاملہ ہوا، سارے واقعہ ان کو بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر سے ہی واپس آ جاتے، گئے کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر میری ذات کا مسئلہ ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا، آپ کا حکم تھا اس لیے میں وہاں پہ گیا ہوں، پھر وہ چیز لے کے آیا ہوں۔ بہرحال پھر 20 یا 30 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس وقت 30 سال یا اس طرح کا کوئی عرصہ اس مشہور واقعے میں جو جیسے لکھا گیا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ جس وقت بنے تو رومیوں کے ساتھ جس وقت جہاد کیا تو ایک جنگ کے موقع پہ کافی سارے قیدی جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں سب سے آگے جو شخص تھا اس نے تو ان کو نہ پہچانا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس نے میرے ساتھ اس طرح بدسلوکی کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سارے قیدیوں کو بھی رہا کیا اور اس سے کہا کہ اس کو اپنے پاس مہمان ٹھہرایا، 1 مہینے تک اپنے پاس رکھا، کھلاتے پلاتے رہے۔ پھر بعد میں اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے خلیفہ آپ کا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ امیر معاویہ ہے۔ تو فوراً اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو ان کے ساتھ اتنا برا کیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اور مسلمان ہوا، اور پھر یہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ مشہور ہے، اور اس کو بیان بھی 1-2 جگہ میں نے سنا، 1-2 حضرات نے اس کو بیان بھی کیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اتنا لمبا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اس ساری تفصیل کے ساتھ یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، کچھ ابھی اس میں سے میں نے اسکپ بھی کر دیا ہے، تو یہ واقعہ اس ساری تفصیل کے ساتھ کسی بھی مسند ماخذ کے اندر موجود نہیں ہے، یہ کسی نے گھڑا ہے اور گھڑ کے اس میں کافی ساری چیزیں شامل کر دی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں اصل واقعہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت وائل بن حجر، ان کے بیٹے ہیں علقمہ بن وائل، صحیح ہے؟ تو یہ علقمہ بن وائل اپنے والد سے ہی روایت لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ دیا، مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، جیسے اس کی تفصیل پہ دیگر مقامات پہ ملتی ہے کہ جن سالوں میں وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو انہی سال یہ بھی آئی حضرت وائل رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عام جیسے روٹین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیتے تھے کچھ لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی زمین کا ایک حصہ دیا۔ اور میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو بھیج دیا یہ کہ میں ان کو وہ جگہ دے آؤں، یا دوسری الفاظ روایت کے آتے ہیں کہ وہ جگہ بتا دوں جی یہ آپ کی زمین ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے امیر معاویہ نے فرمایا، یہ میں ترجمہ وہاں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ نے مجھے کہا کہ مجھے بھی اپنے پیچھے آپ بٹھا لیں، صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ تو بادشاہوں کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ اچھا اپنے جوتے ہی مجھے دے دیں، تو میں نے کہا کہ تو جو میری سواری ہے نا یہ اونٹنی، اس کی جو کہہ لیں گے سایہ اس کے اندر چل، تجھے جوتے بھی نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں بعد میں جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ وہ تخت وغیرہ جو تھا اس پہ بٹھایا، اور پھر انہوں نے مجھے وہ بات یاد کروائی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پھر کہنے لگے حضرت وائل اس کے بعد فرمانے لگے کاش کہ میں ان کو بٹھاتا اپنے سامنے، یعنی میں نے ان کی جب اتنی شان و شوکت دیکھی کہ اس جگہ یہ پہنچ گئے ہیں اور اتنا ذہین اور اس طرح کے درجے کا یہ آدمی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں نے ان کو اپنے پاس پیچھے بھی نہیں بٹھایا، جوتے بھی نہیں دی، تو کاش کہ میں ان کو سواری کے آگے بٹھاتا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ کچھ کمی بیشی کے ساتھ کچھ اسی لیکن وہ ساری تفصیل جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس میں بعض جگہ یہ تفصیل سے واقعہ ذکر ہے، اور بعض جگہ صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے ساتھ اس طرح چلے، اور بعض جگہ سنن ترمذی میں یا بعض جگہ پہ بس اتنا ہی ہے کہ حضرت وائل اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین وغیرہ دی، اور باقاعدہ اس پر باب بھی باندھے گئے۔ یہ جو عبارت بھی یہی نہیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے نا، یہ مسند ہے امام احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو تاریخ صغیر میں لے کے آئے ہیں، تاریخ کبیر میں لے کے آئے ہیں، سنن دارمی میں اسے ذکر کیا، ابو داؤد نے، ترمذی میں، طبرانی نے کبیر میں، بہقی نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری نے رفع الیدین میں بھی، اور طبرانی کے اندر بھی یہ ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، اور اسی طرح طبرانی نے صغیر میں بھی ذکر کیا، ابن عبد البر نے الاستیاب میں بھی ذکر کیا، ابن الاثیر نے اصول الغابہ میں ذکر کیا، امام ذہبی نے سیر میں ذکر کیا، ابن حجر نے الاصحابہ میں ذکر کیا، اور ان کے علاوہ یہ تو ایک جگہ، اور اس کے علاوہ معرفت الصحابہ کے اندر ابو نعیم نے بھی اسے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں ابن اسحاق نے ذکر کیا، اور امام ذہبی نے ہی تاریخ الاسلام میں ذکر کیا، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے، اس کے علاوہ کافی حضرات نے اس کو ذکر کیا، اور اس پہ جو تحقیق وغیرہ کی گئی، جن حضرات نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ واقعہ جو ہے جس سند سے یہ موجود ہے وہ سند بالکل درست ہے، یہ واقعہ بھی بالکل درست ہے، جتنا ذکر کیا گیا ہے یہ میں نے بعد میں جو ذکر کیا ہے، تو لہٰذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں اتنے واقعے کو۔ وہ جو اتنا لمبا چوڑا واقعہ اس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ واقعہ جو اپنی طرف سے ساتھ کسی نے جوڑا ہے، کافی ساری چیزیں اس میں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، کسی بھی مسند ماخذ میں نہیں۔ جو مسند ماخذ کے اندر واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اور جہاں جن کتب کو میں نے ذکر کیا، چند کتب کو میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی کتب ہیں جن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، یہ واقعہ بالکل درست ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ باقی وہ جو لمبا چوڑا واقعہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ بعض حضرات نے اس شہرت کے ساتھ اس طرح بیان کیے، تو واقعہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم۔